کرتے ہیں. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم شروع کریں گے سورۃ المائدہ فام القرآن آیا نمبر 65 سے انشاءاللہ. پچھلی دفعہ ہم نے 64 پہ اینڈ کیا تھا، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہم کتنا کور کرتے ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلق سخیمۃ قلبی، آمین یا رب العالمین. تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں آیا نمبر 65 سے سورۃ المائدہ. پہلے لفظی ترجمہ: و اور، لو اگر، انا بے شک، اہل الکتابی اہل کتاب. اہل کتاب آپ کو پتہ ہے یہود و نصارہ، جوز اینڈ کرسچن، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور اتقوا تقوا کرتے، لکفرنا ل البتہ، ل لیے کے لیے بھی آتا ہے لیکن یہاں البتہ ہے. کفرنا دور کر دیتے ہم، نا کا مطلب ہم، انہم ان سے، ہم ان جو ہے ضمیر ہے، پروناؤن ہے، انہم ان سے، سیئاتہم صحیح کی جمع ہے، سیئات جو ہے صحیح کی جمع ہے، سیئاتہم سیئاتی برائیاں، ہم ان کی، ولا ادخلناہم و اور، لا البتہ، ادخلنا داخل کرتے، نا ہم انہیں. اب دیکھیں کتنے سارے معنی ہے نا. تو ولا ادخلناہم اور البتہ ہم داخل کرتے انہیں، جناتن جنتن کی جمع، جناتن باغوں میں، النعیم نعمتوں والے. جمع ترجمہ: اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. تو یہاں تک ہم دیکھتے یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی وہ ایمان ایسا ہونا چاہیے جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، جیسا اللہ کو مطلوب ہے. ان میں سے سب سے اہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے، کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے تو پھر یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سیل ہو گئی نبوت کی، تو ان کی کتابوں میں بھی تھا کہ ایک نبی آئیں گے تو ان پہ ایمان لانا ہوگا، ان کی مدد کرنی ہوگی. اللہ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، فائدہ انسانوں کا ہی ہوتا ہے. تو سب سے اہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ہے، جیسا کہ ان پر نازل شدہ کتابوں میں، تورات، زبور میں بھی، انجیل میں بھی لکھا ہوا تھا، اس کا حکم دیا گیا تھا. واتقوا اور اللہ کی معاصی سے بچتے ہوئے، یعنی معاصی ہوتی گناہ سے بچتے ہوئے، جن میں سب سے اہم وہ شرک ہے جس میں وہ مبتلا ہے، اور وہ اور جو آخری رسول کے ساتھ وہ اختیار کیے ہوئے ہیں. شرک بھی کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بھی کہتے تھے، تین میں کا ایک بھی کہتے تھے. تو یہ سب چیز سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل جو پہ ایمان لے آتے اور جو ہے اہل کتاب ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم ان کی ایسا کرتے تو کیا ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتے کیا کرتے ہم، ایمان لے آتے یہ لوگ تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف کر دیتے اور ضرور انہیں راحت، آرام،
راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ تو اتنا سا کہتے ہیں کہ بس ہے نا ایمان لے آؤ۔ وہی پچھلی دفعہ بھی ایک حدیث گزری تھی نا، آپ لوگ پڑھ آئے ہیں حدیث کے، اللہ تعالیٰ ایک آدمی سے پوچھیں گے کہ کیا تم اپنی جان چھڑانے کے لیے زمین بھر سونا فدیے میں دے دو گے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں میں دے دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ میں نے تو اس سے کم تر چیز مانگی تھی، کیا صرف ایمان لے آؤ اور جو ہے اللہ رسول کی پیروی کرو، اتنی سی بات۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 66 انشاءاللہ، لفظی ترجمہ آیت نمبر 66۔ وہ اور لو اگر انہم انا بے شک ہم وہ اقامو وہ قائم کرتے التوراتا تورات کو، والانجیلا و اور الانجیل انجیل کو، وما و اور ما جو انزلا نازل کیا گیا الیہم الی طرف ہم ان کے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، لأکلوا لا البتہ اکلو وہ کھاتے، من فوقہم من سے، فوق اوپر، ہم اپنے، من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحتی و اور من سے، تحتی نیچے، فوق اوپر تحت نیچے۔ دیکھیں کتنی اچھی عربک آپ کو آ گئی نا، اور یہ عام زبان میں بھی بولتے ہیں نا فوق اور تحت۔ تو جیسے ایک ہوتی ہے قرآن کی عربک ہوتی ہے، ایک جو ہے عام زبان میں بھی ہوتی ہے، تو یہ ویسے بھی اپنی زبان میں بھی نا فوق اوپر کو بولتے ہیں اور تحت نیچے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحتی اور نیچے سے، ارجلہم اپنے پاؤں کے، ہم اپنے یا ان کے، ارجلہم اپنے پاؤں کے، منہم ان میں سے، امتن ایک گروہ ہے، مقتصدتن میانہ رو ہے، معتدل ہے، یعنی وہ کثیر و اور کثیر بہت سے، منہم ان میں سے، سا بہت برا ہے، ما جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ اب اس کا رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن آیت 66۔ اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ان کے پورے پابند رہتے، جس دور میں جو کتاب آئی تو ان کے ماننے والوں کو اس رسول کو بھی ماننا تھا اور ان کتابوں کو بھی ماننا تھا۔ تو وہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل ان کی جانب جو کچھ نازل اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے نازل کی ہے ان کے پورے پابند رہتے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تورات اور انجیل کے پابند رہنے کا مطلب ہے ان کے ان احکام کی پابندی ہے جو ان میں انہیں دیے گئے، اور انہی میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ آخری نبی پر ایمان لانا بھی تھا۔ ان کی کتاب میں یہ تھا کہ جب بھی وہ نبی کو تم پاؤ آپ وسلم کو تو ان پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ وما انزلا جو کہا گیا اس سے مراد ہے کہ تمام آسمانی کتاب پر ایمان لانا ہے جن میں قرآن کریم بھی شامل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام قبول کر لیتے، کیونکہ ہر نبی دین اسلام ہی لایا تھا، اللہ کی طرف سے دین تھا اور اس دین اسلام ہی لائے تھے۔ تو پھر اگلا حصہ آیت کا، تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ تو اگر یہ اپنی دور کی تورات اور انجیل پہ ایمان لے آتے اور جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے ساری کتابیں اور جو حکم تھا آپ وسلم پہ ایمان لانے کا ان پر بھی ایمان لے آتے، تو پھر کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تو کیا ہوتا؟ تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اوپر نیچے کا ذکر جو ہے وہ بطور مبالغہ ہے۔ مبالغہ ہوتا ہے یعنی کسی چیز کی زیادتی ہونا، یعنی کثرت سے اور انواع اور اقسام کے رزق اللہ تعالیٰ انہیں مہیا کرتا، طرح طرح کے رزق اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ کثیر تعداد میں وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ ان کو رزق مہیا کرتا۔ اور اوپر سے مراد ہے آسمان، اوپر سے مراد آسمان ہے، یعنی اوپر تو آسمان ہی ہے نا ہمارے، یعنی حسب ضرورت خوب بارشیں برساتا۔ اور کیا ہوتا؟ اوپر آسمان سے بارشیں برستی۔ اب بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کھیت کھلیان سب اگ جاتے ہیں، کراپس بہت اگ جاتی ہیں، بہت زیادہ فصل آتی ہے، چاول کی گندم کی ساری فصلیں آتی ہیں، جو کچھ ہم کھاتے وہ فصلیں اگتی ہیں۔ لیکن بعض دفعہ بارش ہونے اور زمین جو ہے، نیچے سے مراد ہے زمین، یعنی زمین اس بارش کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پیداوار پہ دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ اگر وہ ایمان لے آتے اپنے تورات پہ انجیل پہ اور جو حکم اس میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے جب وہ آئیں، جب آپ ان کو پاؤ، تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اوپر سے خوب بارش برسی، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہوتا؟
وہ بارش اتنی اچھی ہوتی کہ وہ اور نیچے سے بھی ان کو خوب رزق دیتا اللہ تعالیٰ. تو بارش برستی تو زمین بھی اتنی اچھی ہوتی کہ اپنے اندر وہ پانی کو جذب کر لیتی اور خوب پیداوار پیدا ہوتی. لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بارش ہونے کے باوجود زمین جو ہے زرخیز نہیں ہوتی. آپ نے سنا ہوگا فرٹائل لینڈ اینڈ بیرن لینڈ، زرخیز زمین اور جو ایک زمین ہوتی جو زرخیز نہیں ہوتی نا، بیرن ہوتی ہے. تو بارش کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے کہ زمین پیداوار نہیں اگاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا ان سے کہ اگر یہ لوگ کہہ رہے وعدہ کریں کہ اگر وہ ایسا کرتے تو کیا ہوتا کہ بارش بھی خوب برستی اور وہ زمین اپنے اندر بارش کو جذب کر لیتی، وہ زمین بھی اچھی ہوتی اور خوب پیداوار کرتی. یعنی شادابی اور خوشحالی کا دورہ ہو جاتا. جس طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرمایا سورۃ الاعراف میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سورۃ الاعراف میں پڑھواتے ہیں 96، اگر بستیوں والے ایمان لائے ہوتے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوتا تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت کا تیسرا حصہ، ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں. اب ان میں جو ہے سبھی تو نہیں ایسے کہ ایمان نہیں لائے. اب اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت جو ہے درمیانہ روش کی، یعنی یہ ہے کہ ان کی اکثریت نے ایمان کا یہ راستہ اختیار نہیں کیا اور وہ اپنے کفر پر مضر اور رسالت محمدی سے انکار پر اڑے ہوئے ہیں. اسی اصرار اور انکار کو یہاں سے برے اعمال سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ جب اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے تو برے اعمال ہے نا وہ. تو درمیانہ روش کی ایک جماعت کون ہے؟ ان سے مراد عبداللہ بن سلام ہیں رضی اللہ عنہ، اور عبداللہ بن سلام جیسے 8 افراد ہیں جو یہودی تھے اور جو مدینہ میں مسلمان ہوئے. اور عبداللہ بن سلام کی تو ہم واقعے میں پڑھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کی شکل دیکھ کے ہی میں سمجھ گیا کہ ایک نبی ایسے ہی ہونے چاہیے، ایک نبی ایسے ہی ہوتے ہیں. یعنی کیونکہ وہ تو یہود کے عالم تھے اور انہوں نے بس 3 سوال اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. ان کو پتا تھا کہ ایک نبی ان سوالوں کا جواب دے گا اور وہ سوال کے جواب پا لیے، وہ ایمان لے کے آ گئے عبداللہ بن سلام. تو یہاں پہ جو کہا گیا نا کہ ان میں سے باقی جو لوگ ہیں ان میں سے ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے نا. تو ان میں سے کون لوگ تھے درمیانہ روش والے؟ کون تھے؟ عبداللہ بن سلام اور 8 یا 9 افراد ان کے ساتھ اور تھے جو یہود تھے، مدینے میں تھے، اور وہ آپ وسلم آئے تو وہ مسلمان ہو گئے. جب آپ وسلم نے دین پیش کیا تو مسلمان ہو گئے. اور ابھی یہ جو بات بتائی نا وہ اسی آیت میں ہے کہ تو اگر یہ لوگ ایمان لاتے اور اس پہ پورے پابند رہتے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے. تو یہ ہمارے لیے بھی ہے، اگر ہم پکے ایمان لے آئیں، اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر چلیں. سب سے پہلے تو میری اور آپ کی فرض نمازیں بہت اچھی ہوں، اس میں خشوع و خضوع ہو، عبادات کے علاوہ حقوق اللہ کے علاوہ جتنی عبادتیں، مطلب حقوق اللہ میں جو عبادات آتی ہیں، نماز، روزے، نوافل جو بھی ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، اور پھر اس کے بعد حقوق العباد، بندوں سے بھی اچھے تعلقات ہوں. تو پھر اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزیاں پاؤ گے اور نیچے سے بھی کھاؤ گے، یعنی کہ کھیت کھلیان ہوں گے. اس کو آپ کسی سینس میں لے لیں، یعنی زندگی کی ہر آسائش ہر ضرورت ہوگی. یہ ہمارے گناہوں کی تو سزا ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیں مخلوط پارٹیاں ہو رہی ہیں، مرد عورت کو اللہ نے کہا کہ پردہ ہونا چاہیے. کوئی محفل ایسی نہیں ہے جس میں مرد عورت کے ساتھ گیدرنگ نہ ہو. اب تو یہ ہوتا ہے کہ چلیں آدھا ہم کر لیتے ہیں، آگے مرد بیٹھ گئے، پیچھے عورتیں بیٹھ گئی، لیکن نظر تو پڑتی ہے نا. مطلب میں ایک مثال دے رہی ہوں، ایسی کتنی چیزیں. آپ موسیقی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ موسیقی سننے سے کان میں سیسا پگھلایا جائے گا. ٹھیک ہے، روایت ہے نا. آپ کو نے سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بنائی تھی، کیا فرمایا تھا؟ لوہے کو پگھلاؤ، پھر اس پہ تانبا پگھلا کے مجھے دو، اور اس کو پاٹ دیا تھا 2 پہاڑوں کے بیچ میں. تو وہ جو ہے مولٹن ویکس ہوگا، لکوڈ ہوگا، لوہے پگھلے ہوئے کا، تانبا پگھلے ہوئے کا گرم لکوڈ ہوگا، مولٹن ویکس ہوگا. مولٹن ویکس جو ہمارے کانوں میں ڈالا جائے گا، اللہ بچائے مطلب موسیقی سننے والوں کے نہیں باز آتے. کوئی محفل ایسی نہیں جس میں میوزک. ابھی ایک آڈیو فارورڈ ہوئی کہیں، ٹھیک ہے، میں نے تو اس گروپ پہ ڈال دیا. اچھے خاصے دینی لوگ، دینی گروپ، اس میں ایک کیا فارورڈ ہوئی ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں ذوالحجہ کے دن مبارک ہو، اور ٹھیک ہے بات اچھی کر رہے ہیں لیکن اس کو میوزک کے ساتھ.
میں نے فوراً ڈال دیا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہم دین کی چیزیں تو میوزک کے بغیر ڈالیں. تو یہ ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں اصل میں برائی اتنی عام ہو گئی ہے نا. جیسے یہاں بھی برائیوں کا ذکر کہا کہ منہم ساء ما یعملون، اور باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں. ٹھیک ہے، ما یعمل جو یہ کر رہے ہیں نا یہ برے اعمال ہیں. تو برے اعمال ہمیں پتہ بھی نہیں، ساء کیا ہے، سیاح کیا ہے، برائی کیا ہے، وہ اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہم کر رہے ہیں، ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور جو ہے پتہ ہی نہیں کہ یہ برائی ہے، پتہ ہی نہیں. اور کوئی اٹھ کے کہہ دے میں ہم میں سے اب کتنوں کو پتہ نہیں برا لگ جائے گا کہ بھائی ہم کیا کریں. تو مجبوری تو ہے، آپ ایسی چیزیں ڈالیں ہی نہ جس میں میوزک کو ایک ثواب کا کام آپ کہہ رہی ہیں. ابھی میں نے دیکھا ہے، ابھی میں نے کہا چلیں کچھ دیکھوں تو کچھ کام کی چیزیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ ہر گروپ پہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، کوئی درس، کوئی وہ، کوئی تکبیرات. تو وہ یہاں پہ وہ چیز نکل آئی. تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک نیک کام کا آپ بتا رہے ہیں کہ ذوالحجہ کے عشرہ ذوالحجہ، آج پہلی ذوالحجہ ہے، ہمیں یہ عبادت کرنی، اس کو گا کے موسیقی میں بتا رہے ہیں. تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو باقی ان میں بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں. یہ تو مطلب ان میں ہم بھی آ گئے نا، سب آ گئے نا، تو برے اعمال بھی ہوتے ہیں. تو یہ چیزوں کو اوائڈ کریں، بس ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں تو اوائڈ کریں، میوزک والی چیزیں نہ فارورڈ کریں. وہی میں نے بتایا تھا، ہر وقت میں یہی بتا رہی ہوں کہ ہم کر رہے ہوتے ثواب کا کام، اس میں کر دیتے گناہ شامل. حدیث کو قرآن کی آیت کو حدیث کہہ کے، یا کسی عالم کا قول ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا عالم کا نام یہ ہے، سچ ہے، غلط ہے، کیا ہے، تو اس سے بچیں، بہت زیادہ بچیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت جی اس کو دیکھتے ہیں آیت 66 کو، اور کہ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا، یعنی اس پر عمل کیا ہوتا، جو یعنی قائم کیا ہوتا، اس پہ عمل کیا ہوتا، جو ان کے رب کے پاس ان کی طرف بھیجی گئی. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا. انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی ایسے عمل کرنے والا بنا دے کہ اوپر سے بھی رزق برسے اور نیچے سے بھی رزق ابلے. اللہ ان میں سے ہمیں بنا دے. خوشخبری ہے میری بہنوں کہ جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی محروم نہیں کرتا، دنیا میں بھی خیر و بڑائی اس پر امڑ آتی ہے. پھر فرمایا منہم امۃ مقتصدۃ، ان میں ایک درمیانی امت ہے جس میں اشارہ کیا گیا. یہود کے عالم عبداللہ بن سلام بھی ایمان لے آئے تھے، اور جو ہے ان کے ساتھ 8-9 اور یہودی بھی ایمان لے آئے. تو وہ کیا ہے، مقتصدۃ ہے. مقتصدہ کہتے ہیں درمیانی امت کو، درمیانی کو. تو ان میں ایک درمیانی امت ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت بد عمل ہے، سخت بد عمل. یعنی وہ اللہ کی کتاب کو کوئی اہمیت نہیں دیتی. یہی ہو رہا ہے نا، جو بھی میں نے باتیں بتائی چھوٹی چھوٹی، میں نے 2-3 باتیں بتائی کہ اہمیت ہی نہیں ہے نا اللہ کی کتاب کی، جبھی تو یہ کام گناہ کے ہو رہے ہیں، پھر عذاب کی شکل نہ آپ کو اہمیت دیتے ہیں، نہ اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے آیت نمبر 67 میں، تو ہمیں 66 یہ بتاتی کہ ہمیں جو ہے عمل بھی اہمیت دینا ہے کتاب کو، پھر جو پڑھتے ہیں سنتے ہیں اس کے مطابق زندگی بھی بسر کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو درمیانی امت سے مراد عبداللہ بن سلام اور ان جیسے 8 یا 9 افراد ہیں. تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان تمام ایسی چیزوں سے بچے، قرآن کو اہمیت دیں اور قرآن و سنت پہ زندگی گزاریں انشاءاللہ. تو اوپر سے بھی رزق ابلے گا اور نیچے سے بھی، اور تمام پریشانیاں دور ہو جائیں. یا ایوہا، آیت نمبر 66، اے رسول بلغ، پہنچا دیجئے. دیکھیں اب کوئی پوچھے کہ رسول وسلم کو کہاں فرمایا گیا کہ پہنچا دیجئے، تو یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 66 بتا دیجئے کہ صاف کہا گیا یا رسول بلغ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے، ما جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا طرف آپ کی، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، و اور، ان اگر، لم نہ، تفل آپ نے کیا ایسا، فما تو، ما نہیں، بلغتا پہنچایا آپ نے، بلغ پہنچایا، تا آپ نے، رسالتہ پیغام اس کا، ہو کون، اللہ تعالیٰ کا پیغام، واللہ و اور، اللہ اللہ، یا سمو کا وہ بچائے گا آپ کو، کا آپ کو، من الناسی لوگوں سے، انا بے شک، اللہ اللہ، لا یہدی لا نہیں، یہدی ہدایت دیتا، القوما اس قوم کو، الکافرین جو کافر ہیں. آیت 67
رننگ ٹرانسلیشن آیت 67 کا کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس میں آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی۔ مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اس حکم کا مفاد یہ ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے بلا کم و کاست اور بلا خوف لومۃ لائم آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ ٹھیک ہے، بالکل کوئی کمی بیشی نہیں کرنی ہے، کوئی لوگوں کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کرنا ہے، اور سب کچھ ایز اٹ از پہنچا دینا ہے لوگوں تک۔ آپ سب سے کہا جا رہا ہے، دیکھیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا تو اس نے یقیناً جھوٹ بولا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی جب سوال کیا گیا کہ تمہارے پاس قرآن کے علاوہ وحی کے ذریعے سے نازل شدہ کوئی بات ہے، تو انہوں نے قسم کھا کر نفی فرمائی، یعنی نہ میں جواب دیا، فرمایا اللہ البتہ قرآن کا فہم ہے جسے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا فرما دے۔ تو ہم جو تو پھر اس میں فرمایا گیا کہ اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا، اگر انہوں نے ملامت کی اور کچھ بھی آپ کے ساتھ کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب ہم حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں اسکرین پہ، جو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے کی ہے۔ اس میں مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، ایمان والوں کی ماں امنا ٹھیک ہے، ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی ازواجات ہیں۔ اسی لیے نے کہا اے ایمان والوں، آپ سب کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو وہ ہماری مائیں ہیں، ایمان والوں کی ماں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ یعنی اکثر ہوتا ہے نا یہ سوال، لوگوں کو یہ آتا ہے دماغ میں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں دیکھا تھا، ایسا نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تم نے ایسی بات کہی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیا تم ان 3 باتوں سے بھی ناواقف ہو؟ اب وہ پروف کر رہی ہیں کہ 3 باتوں سے کیا تم ناواقف ہو؟ 3 باتیں بتا رہی ہیں، آیات بتا رہی ہیں وہ، کہ جو شخص بھی تم میں سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ 3 باتیں جو ابھی آ رہی ہیں حدیث میں، وہ بیان جو بھی کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا وہ جھوٹا ہے۔ آپ کو معراج ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ پھر انہوں نے اس کی دلیل آیت پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو نہیں دیکھا، وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يَدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ سے لے کر من وراء حجاب تک، یعنی پوری آیت یہاں پہ نہیں ہے، یہ آیت ختم ہوتی ہے من وراء حجاب۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوری آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے بات کرے سوا اس کے کہ وحی کے ذریعے ہو یا پھر پردے کے پیچھے سے ہو۔ من وراء حجاب، من سے، ورا پیچھے، حجاب پردہ، تو کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کیا کرے کہ وحی کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ کوئی بات بتائے، اللہ سے بات ہو، یا پھر پردے کے پیچھے سے ہو۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 یہ، یعنی کہ جس شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ کو دیکھا ہے، تو وہ جھوٹا ہے، کیونکہ وَلَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ کہ کوئی نگاہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی آنکھ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن وہ سب کو دیکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سب کو دیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد
اس کے بعد وہ فرماتی ہے جو شخص تم میں سے کہے، نمبر 2 کیا کہے، جو شخص تم میں سے کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کی بات جانتے تھے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ یعنی غیب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا دلیل دی؟ اس آیت کی دلیل دی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا تَكْسِبُ غَدًا، یعنی اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا۔ اس آیت کی تلاوت فرمائی، ٹھیک ہے، کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وہ اور ماں نہیں تدری جانتا نفسن کوئی شخص ماذا کیا تکسب وہ کمائے گا غدا کل، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا، کیا کسب کرے گا، کیا کمائے گا، کیا کرے گا۔ آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم نا کہ کل کیا ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں آپ لوگ ایسے ہم جماعت حزب اللہ کا لفظ آیا تھا نا، اللہ کی جماعت، سب مسلمان اللہ کی جماعت ہے، تو ہم بھی ایک جماعت اللہ کی ان جماعتوں میں سے ہم جماعت ہے کہ ہم ایک جمع ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کرنے والا اللہ کی جماعت ہے، سب جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کل مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اور میں نے اللہ کا شکر کیا کہ وہ چیز میرے ساتھ کل ہو گئی، وہی ٹائم، وہی 2:30 بجے، وہی 3 بجے، مجھے نہیں پتا تھا کیا ہوگا، ٹھیک ہے، جو کہ آج ہوتا تو ہمارا درس چلا جاتا، ہم نہیں کر سکتے۔ پرسوں رات سے میرے ہسبینڈ کو اتنا تیز دانت میں ڈاڑھ میں، آپ کو پتا ہے یہ جو مولرز جو ہوتے ہیں نا، یہ جو دانت وغیرہ، وہ تو بہت سر درد ہوتا ہے۔ تو ہمیں اب اپوائنٹمنٹ تو تھا نہیں، اچانک درد ہوا، وہی ہمیں 2:30 پونے 3 بجے گھر سے نکلنا پڑا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہو جائے گا، لیکن میں نے پتا تھا، نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہوگا۔ آپ کے گھر کل کون آ گیا ہوگا، کیا آ گیا ہوگا، کس کا فون آ گیا ہوگا، کیا ہو گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سب خیر کے فیصلے رکھے۔ تو کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، کچھ نہیں پتا ہوتا ہے، لیکن میں نے شکر کیا کہ اللہ جو کچھ ہونا تھا وہ کل ہو گیا، ان کی قسمت میں جو تھا، دانت کا درد یا جو بھی، اور آج ہو جاتا۔ میں نے بہت شکر کیا، میں نے عظما جی سے بھی کہا جب ہم یہ ساری اسکرین وغیرہ کر رہے تھے، میں نے کہا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی جو بات ہوئی تھی نا اب آیت میں کہ وہ ایمان لے آتے، عمل کرتے، تو آپ لوگ دل کی خوشی سے آپ لوگ جمع ہوتی ہیں، ہم سب مل کے، میں نہیں چاہتی کہ درس ہمارا نہ جائے، کوئی درس چلا جائے، آپ لوگ نہیں چاہتی کہ کوئی درس ہمارا چلا جائے، دل کی خوشی سے ہم جمع ہو رہے ہوتے ہیں، سچے دل سے جمع ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کا دیکھ کے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارا درس نہیں مس ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی نیتوں کو دیکھتا ہے نا۔ تو پھر اس کے بعد تیسری چیز وہ فرماتی ہے کہ جوش میں سے کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین میں کوئی بات چھپائی تھی تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے یہ تلاوت کیا ہے، تلاوت پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا کچھ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو جو ٹاپک یہ ہے، تو کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو وہ جو ہے نا، چلے میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ سب نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، تو یہ 3 چیزیں میری بہنوں یاد رکھ لیں۔ وہ فرماتی ہے کہ نمبر 1، جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا تو وہ جھوٹا، یہ تو آپ اسکرین شاٹ لیتی ہیں، اس کا بھی لے لیں تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ جو شخص تم سے یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے کل کی بات جانتے تھے، کہ وہ بھی جھوٹا ہے۔ کوئی عالم غیب نہیں تھے، وہ عالم الغیب نہیں تھے، اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، ہم سے بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا، ہم تو ان کے خاکے پاکوں بھی نہیں، نہ انبیاء کے۔ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں ان کو کو تو جنت، دوزخ، سزا، عذاب، ماشاءاللہ سب دکھا دیا گیا۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ جس شخص نے تم میں سے کہا کہ نبی کوئی، وہ بھی جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، یہ وہ جھوٹا ہے، ایسی چیز کوئی کہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیں روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کچھ آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں، علماء کرام حوالہ دیتے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ ابس وتولی ان جاءہ الاعمى، کہ منہ موڑا اور تیوڑی چڑھائی جب عبداللہ ابن مکتوم جو نابینا ہے وہ آ گئے۔ تو ایسی بہت سی آیتیں ہیں جس کو روایت میں آتا ہے۔ ایک آدھ آیت کی بی بی عائشہ کی بھی میں نے روایت پڑھی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس آیت کو چھپا دیتے ہیں۔ تو ہر چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بارے میں وہ تھا جو بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ دیکھیں اسکرین پہ،
حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو بات ہے نا بلغ پہنچا دینے کا، تو حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ، جو آپ کا آخری حج تھا، حجت الوداع تھا، آپ کا آخری سرمن تھا، آخری خطبہ بھی تھا، آپ کا حج بھی الوداعی حج تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی 1,40,000 کے مجمع سے، جمع غفیر سے فرمایا، اس دن حج میں 1,40,000 لوگ تھے، تو فرمایا تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیں گے، نشہد ہم گواہی دیں گے، انکا کہ بے شک آپ نے، قد تحقیق، بلغت آپ نے پیغام دے دیا، پیغام پہنچا دیا، وادیت اور ادا کر دیا، ونصحت اور ہمیں نصیحت کر دی، ہم نصیحت کیا ہوتی؟ خیر خواہی، ہماری خیر خواہی فرما دی۔ آپ جب آپ نے ان سے گواہی لی، انہوں نے جب یہ لفظ کہے نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت ونصحت، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، بلاغت کا پیغام، اور ادا کر دیا، اور خیر خواہی فرما دی، ہمیں نصیحت فرما دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام نے یہ الفاظ کہے آپ کے سوال میں، تو آپ سب نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہم حل بلغت، 3 مرتبہ، یا اللہم فاشہد، کہ اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ تو گواہ رہنا، ٹھیک ہے۔ اس کو صحیح مسلم کتاب الحج نے بیان کیا، یعنی اے اللہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا، تو گواہ رہے، تو گواہ رہے، تو گواہ رہے، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں یہ بات بتائی گئی۔ پھر جو ہے یہ ہم نے اس کے متعلق حدیث مبارکہ دیکھ لی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے موزنہ طریقے پر بھی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ اے نبی ہم آپ کو بچا لیں گے، ٹھیک ہے، آپ بس رسالت کا حق ادا کیجیے، بے کم و کاس جو کچھ آپ کو پہنچایا گیا ہے وہی کے ذریعے آپ سب کچھ پہنچا دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت، اللہ تعالیٰ نے موزانہ طریقے بھی فرمائی، اور دنیاوی اسباب کے تحت بھی آپ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ دنیاوی اسباب کے تحت اس آیت کے نزول سے بہت قبل اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی طبعی محبت ڈال دی، کیونکہ آپ کے والدال تو 6 سال کے تھے تو فوت ہو گئی، آپ کے والد تو ہے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، پھر جو ہے آپ کے چچا دادا عبد المطلب بھی فوت فرما گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی طبعی محبت ڈال دی، اور وہ آپ کی حفاظت کرتے رہے، حتیٰ کہ ایمان نہیں لائے لیکن کافروں سے، مشرکوں سے بھی لڑتے رہے، ٹھیک ہے۔ وہ آ گئے کہ شکایت لے کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابو طالب، جب بہت بعد میں، یعنی پہلے جب انہوں نے بہت ہی وہ کیا، اور ابو طالب کے پاس آ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دے، ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، تب بھی میں اپنے دین سے اے چچا میں نہیں پھروں گا، تو آپ کا پھر بھی وہ ساتھ دیتے رہے۔ تو ان کا کفر پر قائم رہنا بھی شاید انہی اسباب کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ابو طالب جو تھے آپ کا بہت ساتھ دیا، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہوا کہ جب آپ مرگے بستر پہ تھے ابو طالب آپ کے چچا، تو یہی ابو لہب، ابو جہل وغیرہ کھڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیں، ایک بار کہہ دیجئے، لیکن انہوں نے کہا، جو سرداران قریش کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھرو گے؟ کیا تم اپنے باپ دادا کے دین سے پھرو گے؟ اور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بہرحال آیت میں تو یہ نہیں تھا، لیکن میں چلیں آپ کو بتائی دوں، جب ان کے چچا کی بات آ گئی ہے تفسیر میں کہ انہوں نے بہت محبت کی آپ سے، بہت آپ کی حفاظت کی، مطلب تفسیر میں مفسر فرما رہے ہیں یہاں پر، تو پھر صحابہ کرام اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے، آپ کے چچا کا کیا حال ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو آگ کے جوتے پہنا دیے گئے ہیں، جس سے آگ کے جوتے پہنانے سے ان کا سر ایسے کھول رہا ہے جیسے کہ ہنڈیا چولہے پہ کھولتی ہے نا، آپ نے سنی ہوگی ہنڈیا کی آواز، بہت جوش آتا ہے، پھٹ 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 پھٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا عذاب ان کو، یہ سب سے نچلے درجے کا عذاب ہے۔ تو کہنے کا بات یہ کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ابو طالب آپ کے چچا کے دل میں طبعی محبت ڈال دی، کیونکہ آپ تو یتیم تھے، نہ والدہ تھی نہ والد تھے، کیونکہ اگر وہ تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے، کون؟ ابو طالب آپ کے چچا، تو شاید سرداران قریش کے دل میں ان کی وہ جو ہے عظمت نہ رہتی،
وہ ہیبت نہ رہتی تو ان کے ہم مذہب ہونے کی صورت میں آخر وقت تک رہی. کیا ہوا پھر وہ آخر وقت میں بھی ان کو مسلمان نہیں ہونے دیا. پھر ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض سرداران قریش کے ذریعے پھر انصار مدینہ کے ذریعے آپ کا تحفظ فرمایا. انصار مدینہ نے بھی آپ کا بہت تحفظ کیا. ٹھیک ہے. اور صحابہ کرام جس میں انصار اور مہاجر سبھی شامل تھے, سب نے آپ کا تحفظ فرمایا. پھر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ نے تحفظ کی ظاہری اسباب پہرے وغیرہ اٹھوا دیے. اس کے بعد آپ کو بار بار سنگین خطرات پیش آئے, لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. چنانچہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً یہودیوں کے مکر و قید سے مطلع فرمایا کرتے تھے, خاص خطرے کے موقع پر بچا لیا کرتے تھے, اور گھمسان کی جنگوں میں کفار کی انتہائی پرخطر حملوں سے بھی آپ کو محفوظ رکھا. ٹھیک ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو زہر دیا گیا بکری میں تو وہ بھی آپ کو اطلاع کر دی گئی تھی, تو آپ وہاں سے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے, اور صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین بھی کیا ہوا, بغیر چواں چرا کرے ہوئے آپ کے پیچھے چل دی. نہیں پوچھا کہ ارے آپ کہاں چل رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں, یہاں تو بکری ہمیں تو ہماری تو دعوت ہی ہمیں کھلایا جا رہا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں, چلے میں آپ کو بتا ہی دوں کچھ واقعات, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کو بلایا گیا تھا کسی بات کے لیے, آپ صحابہ کرام اجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے دھوکہ کیا آپ کے ساتھ, اور وہ لوگ انہوں نے کہا یہ دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تشریف فرمائے تو اوپر سے ہم ان کو اوپر سے چھت گرا دیتے ہیں, پتھر گرا دیتے ہیں, تو یہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا. آپ کو فوراً وحی کے ذریعے مطلع کر دیا گیا اور آپ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. ٹھیک ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمایا. اب ایک حدیث سے مبارکہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے جو پہرا رکھتے تھے تو آپ نے پہرا بھی ختم کروا دیا اپنا. تو اسکرین پہ آپ دیکھیں, یہ ہم جو اس سلسلے میں ہم دیکھ لیتے ہیں آیت جو تھی اس کا ایک جو ہے کہ آپ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس طرح مدد کی. 67 کے متن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیجئے ما انزل الیک من ربک, جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا. اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. وَاللَّهُ يَعْصِمُكُم مِّنَ النَّاسِ, اس کو رٹ لیں. اس آیت کے اترنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نگرانی کی جاتی تھی, یہاں تک کہ جب آیت واللہ یعصمک من الناس کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لیں گے نازل ہو گئی, تو پھر کیا ہوا کہ سورۃ المائدہ آیت 67, ٹھیک ہے, جو ہم پڑھ رہے ہیں, نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر خیمے سے باہر نکالا اور پہرے داروں سے کہا تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ, کیونکہ میری حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے لی ہے. کیونکہ اس آیت میں بتایا گیا, کیا بتایا گیا 67 میں, واللہ یعصمک من الناس, کہ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد چلے یہ ہماری آیت 67 ہو گئی انشاءاللہ. اچھا, اب اس میں جو ہے 67 میں ایک جو ہے کام کی بات ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. اس آیت سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ شاید یہ اسکرین پہ نہیں ہے میرا خیال ہے, حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں تک وہ سب پہنچا دیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے, حسد سے, فتنے وغیرہ سے بچا لیں گے. لوگ آپ کا جی ہے آ گئی, یو نیم اٹ اینڈ اٹ از دیئر. تو حسد تو اللہ آپ کو لوگوں کے شر, حسد, فتنے وغیرہ سے بچا لیں گے. لوگ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تو اب اس میں آپ کہیں اپنے آپ سے کہیں کہ میں نے اپنے لیے کیا عمل لیا, نہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے اسکرین پہ. میں نے اپنے لیے کیا عمل لیا, عمل کے لیے سیکھا ہے, میں نے عمل کے لیے یہ سیکھا. آپ لوگ کہیں اب اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے, ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے. کہیں کہ میں نے اپنے عمل کے لیے یہ سیکھا ہے کہ مجھے اللہ کا دین آگے پہنچانا ہے, اور اس راہ میں کسی بھی قسم کی مایوسی اور ڈر کا شکار نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے. لائمۃ لائمہ, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا بھی اثر نہیں لینا ہے, کسی ڈر کا شکار نہیں ہونا ہے, کسی مایوسی کا شکار نہیں ہونا ہے. میں لوگوں کو فون کروں, لوگوں کو میسیجز بھیجوں, لوگ نہ آئیں تو بھی میں مایوس نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. مجھے بار بار میسیج کرنا ہے, بار بار اللہ کا کام کرنا ہے, خود بھی آنا ہے. کتنی تکلیف ہو, آپ لوگ اب ماشاءاللہ روزے سے بھی ہیں, آپ میں سے بہنیں روزے سے بھی ہوں گی, پھر بھی آئی ہیں. تو میں نے اپنے عمل کے لیے سیکھا کہ مجھے اللہ کا دین آگے پہنچانا ہے, اور اس راہ میں کسی بھی قسم کی مایوسی اور ڈر کا شکار نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آیت نمبر 68 شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. ان اللہ, قل کہہ دیجئے,
یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لستم، نہیں ہو تم، علی شیء، کسی چیز پر، حتی، یہاں تک کہ، تقیمو، تم قائم کرو، تو جو ہے نا قیمو سے پہلے وہ تم ہے، تم قائم کرو، التورات، تورات کو، والانجیلا، اور انجیل کو، وما، اور جو، انزلا، نازل کیا گیا، الیکم، طرف تمہارے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا یزیدن، و، اور، لا، البتہ، یزیدہ، زیادہ کر دے گا، دنا، ضرور، یہ جو نون پہ شد ہے نا، جو نون پہ تشدید ہے نا، وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ضرور بضرور، اور البتہ وہ ضرور زیادہ کر دے گا اللہ تعالیٰ، کثیر تعداد کو، منہم، ان میں سے، ما، جو کچھ، انزلہ، نازل کیا گیا، الیکا، طرف آپ کے، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، طغیاناً، سرکشی میں، بغاوت میں، وکفرن، اور کفر میں، فلا، پس، لانا، تاسا، آپ افسوس کیجئے، علی القومی، اس قوم پر، الکافرین، جو کافر ہے۔ 69 کا 68 کا رواں ترجمہ انشاءاللہ۔ 68، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، قائم نہ کر دو، اور جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا ہی، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ہدایت اور گمراہی اس اصول کے مطابق ہے جو سنت اللہ رہی ہے، یعنی جس طرح بعض اعمال اور اشیاء سے اہل ایمان کے ایمان اور تصدیق، عمل صالح اور علم نافع میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایمان والے کیا کرتے ہیں، ان کے ایمان میں کس طرح اضافہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں سے، کچھ اعمال سے، اور کچھ چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، کچھ عمل صالح کرتے ہیں، اور کچھ نافع علم، کچھ علم حاصل کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ایمان والوں کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جیسے کہ ایک آیت آئی تھی کہ ایمان والوں کے دل، جیسے یہ بھی آیت بتا رہی ہے نا کہ ایمان والوں کا تو جب بھی کوئی آیت اترتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ عمل میں بھی بڑھتے ہیں، ایمان میں بھی بڑھتے ہیں، اور اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ تو وہ مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا آج بتاؤ تمہاری اس آیت سے تمہارے ایمان میں اضافہ ہو گیا، اس کو بھی وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ اور یہ ایک واقعی یہ حقیقت ہے کہ انسان سچے دل سے اللہ کی طرف بڑھتا ہے، عمل بھی کرتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، عبادات میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، شکر گزار بھی وہ ہوتا ہے اللہ کا۔ تو روایتوں میں مطلب علماء کہتے ہیں، دیکھیں ہم تو نہیں جاتے، اللہ عالم بالصواب، کہ آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کی عبادتیں قبول ہو گئی۔ ظاہر عالموں کا تو ایک درجہ ہے بیچارے، وہ تو مطلب ان کے تو ایک درجہ ہے، علم میں کافی علم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ اس طرح قبولیت کا درجہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ توفیق سے توفیق ملتی چلی جاتی ہے۔ انسان جو ہے اگر فرض نمازیں پڑھ رہا ہے تو پھر وہ نوافل پڑھنے لگتا ہے، پھر وہ تہجد بھی پڑھنے لگتا ہے، شاش اشراق جو ہے پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، دوحہ پڑھتا ہے، تو زیادہ روزے رکھ سکتا ہے، نوافل کی کثرت کرتا ہے، نفلی روزے رکھ سکتا ہے، تو یہ اس کو توفیق ملتی چلی جاتی ہے، یعنی ایمان میں اس کے اضافہ ہوگا جبھی تو وہ ترقی کرتا جاتا ہے نا۔ عبادات میں، بندوں سے بھی، حقوق العباد میں بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے، اس کے معمولات اور معاملات بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں، اس کے معاملات اور معمولات اللہ کے اور کتاب و سنت کے، اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اسی طرح معاصی یعنی گناہ اور تمرد سے، یعنی کیا ہوتا ہے، شک، ریب ہوتا ہے نا، شک ہوتا ہے نا، ان لوگوں کو تو شک ہی ہوتا ہے یہ کام کریں کہ نہ کریں، فائدہ ہوگا کہ نہیں، نفع ہوگا، تو گناہ کے کام، شک و شبے میں رہنا، کفر کرنا اور طغیانی میں رہنا، سرکشی کرنا، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنا، بات کو نہ ماننا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان میں زیادتی ہوتی چلی جاتی، معاصی میں، ان کے گناہ میں، تمرد میں، ان کے شک و شبہ میں، ان کے کفر میں، ان کے طغیانی میں، ان کی سرکشی میں، ان کے ٹرانسگریشن میں، ان کی بغاوت میں زیادتی ہوتی چلی جاتی، جس طرح ایمان والوں کی جو ہے ایمان میں، عمل صالح میں بڑھوتری ہوتی ہے، ان کی کیا ہوتی، کفر اور شرک میں اور شک میں زیادتی ہوتی چلی جاتی۔ تو اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان فرمایا ہے۔ حامیم سجدہ میں فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، قل
شفاء والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وہو علیہم امی اولئک ینادون من مکان بعید. تو قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. میری بہنوں دیکھیں حامیم سجدہ آپ کو بتا رہی ہے آیت نمبر 44 کہ کیا ہے، وہ ہدی و شفا. ٹھیک ہے، تو اس میں شفا ہے، اس کے ذریعے اپنا علاج بھی کریں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. ٹھیک ہے، اور اس کے ذریعے علاج کریں. اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کے کانوں میں گرانی ہے، بہراپن ہے، اور یہ ان پر اندھاپن ہے. گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے. جیسے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے کانوں میں گرانی ہے، ایک بوجھ ہے جس کی وجہ سے وہ سن نہیں رہے. ایسا ہی ہے جیسے ہم دور ہوتے ہیں تو ہمیں دور کی آواز، کوئی ہمیں آواز دے گا، ہم بہت دور کھڑے ہیں تو آواز نہیں آتی. اسی طرح کان جب ان کے گرانی ہے، اس میں بوجھ ہے، تو کیسے آواز جائے گی. یہ ایسا ہی ہے کہ وہ ان کو جیسے کہ کسی کو آپ پکارے تو کہے کہ ارے بھائی کیا ہے، پھر سے بولو، میں بہت دور ہوں، آواز نہیں آ رہی. تو اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے. تو میری بہنوں ہمارے لیے قرآن جو ہے رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے. اور یہ رحمتیں آپ کو بتا دی گئیں کہ اوپر سے بھی رزق ابلے گا، یعنی بارش آئے گی اور زمین بھی اس کو جذب کرے گی، اور نیچے سے بھی رزق جو ہے آئے گا. اوپر سے برسے گا، نیچے سے ابلے گا. دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اجر بتا دیتے. آخرت کے اجر تو وہ جنتوں کا تو ہم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کیسی جنتیں ہوں گی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 70 انشاءاللہ. آیت 70 what translation. انا بے آیا شک 69. ہاں 69. جی ہاں 69 سوری آیت 69 اوکے 68 69. اچھا میں 69 پڑھتی ہوں انشاءاللہ. جی آیت 69 انا بے شک الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، یہ ہاں ایمان لائے، والذین و اور الذین جو ہادو یہودی بن گئے، والصابئون اور جو صابی ہیں، والنصارى اور جو نصارہ ہیں، من جو کئی آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری و اور یوم الآخری یوم الآخری آخری دن پر، وہ عمیلہ و اور عمیلہ اس نے عمل کیے، صالحن نیک، فلا تو لا نہ خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم اللہ پر، ہم ان علیہم ان پر، و اور لا نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے. آیت 69 کا رننگ ٹرانسلیشن. مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، صابی جو ہیں وہ ستارہ پرست ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا. دیکھیں ایمان لانے پر کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتے چلے جا رہے. کیا بتایا؟ چاہے کوئی ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، صابی ہو، ستارہ پرست ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے. اللہ پر ایمان لانا ہے، قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے. قیامت پر ایمان لا کر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے. بندہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، بڑی بڑی گناہ تو چھوڑیں، جھوٹ بھی نہیں بولتا، کسی کے خلاف غیبت بھی نہیں کرتا ہے کہ نہیں. دو فرشتے جو ہے میرے کندھوں پہ موجود ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، میرے بات سے لفظ نکلا نہیں اور فرشتوں نے لکھا نہیں، لکھا جا رہا ہے، اور میں جو ہو نہیں، کیونکہ مجھے قیامت کے دن اس پہ عذاب ہوگا، میری پکڑ ہوگی اور میں جنت سے محروم رہ جاؤں گی. تو جو بھی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، کیونکہ قیامت کا خوف جو ہوتا ہے نا، آخرت کا، موت کا، قیامت کا، وہی جو ہے نا گناہوں سے دور رکھتا ہے نا. صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ اجمعین تو قبریں کھود کھود کر لیٹتے تھے اور تصور کرتے تھے کہ کیسی ہوگی قبر نا، اتنا ان کو خوف ہوتا تھا. تو قیامت کا خوف جو ہوتا ہے وہ بہت سے گناہوں سے ہمیں روک دیتا ہے. اور نیک عمل کرتا ہے انسان، اور نیک عمل تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا. اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ دیکھیں ایک روحانی سکون بھی دل میں آ جاتا ہے نا. اور بعض دفعہ وہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ دماغ میں دل میں آ جاتا ہے، کوئی اچھی چیزیں سوچ جاتی، یہ کر لیں یہ کر لیں، اور فیصلے بھی اچھے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بالکل غم بھی نہیں ہوگا، خوف بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر 70. جی اب 70 کی باری اب آئی. لفظی ترجمہ لقد، لا البتہ، قد تحقیق، اخذ لیا نا ہم نے،
اخذہ ہوتا ہے لینا، ٹھیک ہے، پکڑنا لینا، اخذ لیا، نہ لیا ہم نے، میثاقہ پختہ عہد، بنی اسرائیل سے پختہ عہد پختہ وعدہ، وہ ارسلنا اور ارسلا بھیجے، نہ ہم نے، وہ ارسلنا اور بھیجے ہم نے، الیہم الا طرف ہم ان کے، الیہم طرف ان کے، رسولن کئی رسول، کلما جب کبھی، جاءہم آیا ان کے پاس، آیا ہم ان کے پاس، رسول کوئی رسول، رسول ایک رسول، اور رسول جو ہے کئی رسول، جمع ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ اسی لائن میں آپ کے پاس ہے رسول اور رسول، تو واحد جمع کا آپ پیج بنا لیں گرامر میں جو آپ نے بنایا، اور جو بھی بنانا چاہیں لکھتے جائیں، قرآن سے ہی آپ کو آ جائے گا بہت کچھ، بما ساتھ اس کے جو، لا تہوا لا نہیں، تہوا چاہتے تھے، انفسہم نفس ان کے، فریقاً ایک گروہ کو، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، و فریقاً اور فریقاً ایک گروہ کو، یقتلون وہ قتل کرتے تھے۔ آیت نمبر 70 رواں ترجمہ، ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے، تو انہوں نے انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر دیا۔ دیکھیے لا تہوا، ہوائے نفس جو ہوتی ہے نا، اپنی ایک تو اپنا نفس ہوتا ہے، لا تہوا انفسہم، کہ جو بھی چیز حکم ہوتا تھا، کوئی بھی رسول لاتے تھے، جب کبھی آیا ان کے پاس کوئی رسول، ساتھ اس کے جو نہیں چاہتے تھے نفس ان کے، یعنی ان کے نفس جو بات کو نہیں چاہتے تھے، ہوائے نفس نا، ہم بھی ہوائے نفس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، نہیں اچھے کام کرنے سے کون چیز روکتی، گناہوں کے کاموں سے روکنے، ہوائے نفس، ہمارے نفس کی خواہش، سب سے پہلے ہمارا ہوائے نفس ہوتا ہے، نفس ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد شیطان ہوتا ہے، وہ تو ابدی اور ازلی دشمن ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ قرآن کی آیت ہمیں بتاتی ہیں، سورۃ البقرہ میں ہے کہ ربا جو ہے، سود جو ہے، وہ ایسا ہے جیسے اللہ اور رسول کے خلاف جنگ، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سے ہی کہ جنگ ہو گئی، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ، یا کسی کو شیطان نے چھو کے باولا کر دیا، وہ ایسا ہے ربا یا سود جیسے کہ اپنے بچوں کے پیٹ میں کیا بھرنا ہے، آگ بھرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی ہوائے نفسی ہوتی ہے نا، نفس کی خواہش ہوتی ہے نا، بہت بڑا گھر ہو اس دنیا میں، بہت بڑی گاڑی ہو، اور بیوی بچوں کی محبت میں شوہر جو ہے حرام مال لے کے چلا آتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے، حتیٰ کہ لو لیول پہ، اگر وہ تو چھوڑے، بڑے لیول پہ تو چھوڑے، گاڑی موٹر بنگلے تو چھوڑے، لو لیول پہ بچوں کے لیے اسٹیشنری بھی آفس کے سامان سے آ جاتی۔ دورہ قرآن میں ہم نے اس پہ تفصیلی پڑھا تھا، گفتگو کی تھی، پھر سے کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے آفس اسٹیشنری جو ہے، وہ آپ کو آفس کے لیے کام کے لیے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، آپ بیٹوں کو، شوہر کو، بچوں کو، شوہر تو بیچارے اللہ تعالیٰ ہدایت پر ہے، پھر بھی چیک کریں، بیٹوں کو تو ضرور، بچے ہیں نئے نئے جاب پہ جاتے ہیں، کوئی نئی چیز دیکھیں آپ کہیں بیٹا کہاں سے لائے، ان کو یہ حدیث بتائیں، قرآن کی آیتیں بتائیں کہ ہمیں جو ہے خیانت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ایسی آیتیں، اور آپ تو اب تو آج کل اسکرین شاٹ بھی لے رہی، سیو کر لیں اپنے پاس کہ فوراً آپ کسی کو بھی بتا سکیں، ٹھیک ہے، تو ہوائے نفسی ہوتی ہے جو سارے گناہ کروا دیتی ہے نا، تو انہوں نے کیا کیا، جو بات ان کے نفس کے، ہوائے نفس کے خلاف ہوئی، ان کی نفس پہ گناہ گزری، ایک کام کرتے آ رہے ہیں، اب اس کو چھوڑنا تو ایک مشکل کام ہوتا ہے نا، ایک نفس پہ گرانی ہوتی ہے، گرا ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، دیکھیں رننگ ٹرانسلیشن، ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے، ہوائے نفس کے خلاف تھے، تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی، تو انہوں نے کچھ رسولوں کی تو جماعت کی جماعت بہت سارے رسول آئے، تو کچھ رسولوں کی انہوں نے جھٹلا دیا، تکذیب کی، ان کی بات نہ مانی، اور ایک جماعت کو قتل کر دیا، اور کچھ رسولوں کو قتل کر دیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو ہم نے دیکھا کہ ایک رقاصہ کے کہنے پر کیا ہوا، وقت بادشاہ نے کیا کیا، ان کی گردن کاٹ کے پلیٹر میں رکھ کے دے دی، کیونکہ اس رقاصہ نے کہا تھا کہ جو ہے میں وہ شادی میں کروں گی، جب جو ہے یحییٰ علیہ السلام کی گردن کاٹ کے دے دو، کیونکہ وہ جو تھا ان کا چچا، وہ چچا سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے دین میں وہ بھی دین ہی تھا، اسلام ہی تھا نا، دین اسلام میں چچا محرم میں شادی نہیں ہو سکتی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا، تو ٹھیک ہے، وہ یحییٰ علیہ السلام تو اس نے یہ کہا
کہ ان کی گردن کو کاٹ کے ایک پلیٹر میں رکھ دیا جائے تو میں تم سے شادی کروں گی. تو قتل بھی کیا گیا، تکذیب کسی ایک جماعت کی، کچھ پیغمبروں کی، بہت سے پیغمبروں کی تکذیب ہوئی، ان کو جھٹلایا گیا اور کچھ کو قتل کر دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا، ان کو بھی قتل کے منصوبے بنے. آپ کو پتہ ہے قرآن کے ذریعے ہم سب پڑھ رہے ہیں، پڑھتے جا رہے. تو آیت نمبر 70 ہو گئی. اب آیت نمبر 71. تو وہی میں ہوائے نفس کی بات کر رہی تھی کہ سب سے پہلے نفس کے گھوڑے کو کنٹرول کرے. یہ ہے نا، آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ جو ہے پہلوان وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے. دیکھا ہوگا نا آپ نے، جو پہلوان جو ہے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں، پہلوان کی جو گیم ہوتی ہے تو وہ رسیاں بندی ہوتی ہے اور ایک پہلوان دوسرے کو پچھاڑ رہا ہوتا ہے. تو پہلے تو وہ گیم وہ بہت دیکھا کرتے تھے، ٹی وی پہ بہت آتی ہے، ابھی بھی آتی ہوگی، دیکھنے والے دیکھتے ہیں. تو اب دوسرے چیزیں آ گئی. تو جو ہے یہ بہادری وہ نہیں کہ انسان کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ یہ ہے کہ اپنی نفس پہ کنٹرول کرے. اور ایک جگہ وہ یہ بھی آتا ہے کہ اپنے غصے پہ کنٹرول کرے. تو سب سے پہلے نفس کے گھوڑے کو کنٹرول کرنا. وہ بہت تیز بھگاتا ہے ہمیں، بہت تیز، کہاں سے کہاں گناہ پہ لے جاتا ہے، حرام تک کر ڈالتے ہیں. کہ بچوں کی محبت میں کچھ والد بیچارے وہ جو ہیں کارڈ پہ کارڈ اٹھا لیتے ہیں، ٹینشن میں ہو جاتے ہیں، بھر نہیں پا رہے ہوتے ہیں کریڈٹ کارڈ، پھر وہ شوگر کے مریض، ہارٹ کے مریض وغیرہ سب کو معلوم. چلیں، اور پھر جب سود تو ہے ہی چیز ہے نا، سکون کا غارت کر دے گا. جب کہا کہ اللہ رسول کے خلاف جنگ ہے، ایسے ہی ہے جیسے کہ اپنے بچوں کے پیٹ کو اور اپنے پیٹ کو آگ سے بھرنا، یا ایسے ہی ہے جسے شیطان نے چھو کے باولا ہو گیا. تو جب اتنے قرض ہو جائیں گے تو باولے ہی ہو جائیں گے نا، غصہ ہی کریں گے نا بیوی بچوں پہ کہ میں کہاں سے پے کروں گا. تو پھر لیے کیوں آپ نے نا، کیوں ان کی محبت میں آ گئے. اسی لیے ہمارا دین اعتدال کا مذہب ہے. لرن ٹو سے نو، لرن ٹو سے نو. یقین کریں آپ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر بات پہ جو آپ بچوں کو کہہ دیں کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہوگا. یہ میں حرام لا کے آپ کو نہیں کہا. میں اپنے والد، مجھے یاد ہے کسی نے ایک دن کہہ دیا، کسی بھائی بہنوں میں سے ہمارے کسی نے ایک دن کیا کہہ دیا مجھے یاد نہیں ہے. انہوں نے کہا، دیکھیے اچھی بات یاد ہے میرے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، جنت کے اعلیٰ مرتبے سب کو نصیب کرے، ہم سب کو، مسلم مسلمات مومن مومنات ہم سب کو. کہنے لگے بیٹا میں حرام نہیں ڈالوں گا تمہارے پیٹ میں. تو یہ ہونا چاہیے، کم ہو لیکن حرام نہ ہو. جنت تو مل جائے گی نا، یہ دنیا تو ختم ہی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو ہوائے نفس کے پیچھے نہیں چلنا. اب آیت نمبر 71 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. نفس کی خواہشوں کے پیچھے نہیں چلنا، اس کو باندھ کے رکھے. نفس کے گھوڑے کو باندھیں گے میں اور آپ سب لوگ. وہ حسبو، وہ اور یعنی صرف یہ باتیں نہیں، ربا اور یہ ہر وہ بات جو دین کے خلاف جاری، جو شریعت کے خلاف جاری. وہ بات جو ہی تھی پچھلے دنوں آیت آئی تھی کہ ان سے بھی ہمیں موالات جو نہیں رکھنے ہیں، تو لیکن یہ کہ دنیا میں مطلب ولی نہیں بنانا ہے، اہل کتاب کو اپنے راز نہیں بتانے ہیں. ٹھیک ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے کام کاج بھی ہے، دوستیاں بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس دوستی کا کام کاج کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کے فیسٹیول سیلیبریٹ کریں، ہم ان کے سے کپڑے پہنے، ہم ان کے سے ہائے بائے، اپنا پیارا سلام تحیہ، ہمارا اتنا اچھا تحیہ ہے، ہماری اتنی اچھی گریٹنگز ہے، تحیہ کے لفظ قرآن کے ہیں، کہ اس کو چھوڑ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پہ سلامتی اور رحمت و برکات، چھوڑ کے ہم ان کے طور طریقے اپنا لیں. اس میں یہ بالکل نہیں آتا، ان سے اچھے سلوک میں یہ نہیں آتا. پھر آیت نمبر 71 وہ حسبو، وہ اور حسبو انہوں نے سمجھا، اللہ کے نہ تکون ہوگا فتنتن کوئی فتنہ، فامو تو وہ اندھے ہو گئے، وہ سمو اور وہ بہرے ہو گئے. اچھا میری پیاری بہنوں، آپ میں سے کوئی انمیوٹ کرے اور فامو، امو، فا کو چھوڑ دے، فا تو ہے، امو، امو اور سم، امو اور سمو، سم کے کسی اور فارم میں کہاں آپ نے پڑھا ہے؟ چلے میں اشارہ دے دیتی ہوں، چلے انمیوٹ کریں. سمن بکمن. جزاک اللہ خیرن کثیرن. یہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، وہ تو اندھے بہرے اور گونگے ہو گئے اور وہ لوٹتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی ہاں، جزاک اللہ خیر، ویری گڈ. فامو تو جین جدن، فامو تو وہ اندھے ہو گئے، وہ سمو اور وہ بہرے ہو گئے. ثم پھر تابا مہربان ہوا، اللہ علیہم ان پر، ثم پھر امو وہ اندھے ہو گئے، وہ سمو وہ بہرے ہو گئے. دیکھیں یہ لفظ میں غور کیا کرے، قرآن تو آیا ہی تدبر کے لیے نا. تو آپ کو اب جہاں بھی فامو سمو آئے گا تو آپ کہیں گی ہاں امیون بکمیون بھی تو ہے، امیون بھی تو ہے. ٹھیک ہے، سمن بکمن امیون ہے نا، سمن بھی ہے امیون بھی ہے، کثیرون اکثر، مینہم ان میں سے. اور فوراً پتہ چل جائے گا کہ بہرے اور اندھے ان میں سے. اس طرح لفظ آپ سیکھیں گی معنی. واللہ اللہ بصیرون خوب دیکھنے والا ہے، بیما اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کا رننگ ٹرانسلیشن 71 کا
اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، بس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی یہ لوگ یہ سمجھے تھے کہ کوئی سزا مرتب نہ ہوگی، لیکن مذکورہ اصول الہی کے مطابق یہ سزا مرتب ہوئی کہ یہ حق ہے، یہ حق کے دیکھنے سے مزید اندھے اور حق سننے سے مزید بہرے ہو گئے۔ یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے تھے، انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ تو کہتے تھے ہمارے درمیان نبی آئے ہیں، ہم تو نبیوں کی امت میں سے ہیں، اور آپ کو پتا ہے نا کہ بہت سارے نبی آتے رہے یہود میں اور جوش بھی یہودیوں میں، تو وہ تو یہی کہتے کہ ہم تو ہماری بہت سارے نبی آئے ہیں، ہماری تو بخشش ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، بس اندھے اور بہرے بنے بیٹھے۔ تو اندھے بہرے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سزا ہوتی ہے کہ حق دیکھنے آنکھیں ہوتے ہوئے حق کو دیکھ نہ پائے، مزید اندھے ہو گئے، اور کان ہوتے ہوئے حق کو سن نہ پائے، مزید بہرے ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے کہ قرآن سامنے ہو، پڑھنے والے ہوں اور پڑھتے ہوں، حلقے اٹینڈ کرتے ہوں، خود بھی پڑھ رہے ہوں، اور پھر جو ہے اس پہ عمل نہ کرے، گویا کہ دیکھتے ہوئے اندھے، سنتے ہوئے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ میں بچائے، استغفر اللہ۔ اور توبہ کے بعد پھر انہوں نے توبہ بھی کر لی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں توبہ بھی کر لی، اور توبہ کے بعد پھر یہی عمل انہوں نے دہرایا، توبہ کے بعد پھر یہی شروع کر دیا، بہرے اور اندھے ہو گئے، یعنی عمل نہیں کرتے، تو اس کی سزا، وہی سزا بھی دوبارہ مرتب ہوئی۔ تو وہی سزا دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی کہ وہ آنکھ اور کان ہوتے ہوئے اندھے اور بہرے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا ٹائم بھی ہو گیا، اس پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا۔ تو ہم تکبیرات کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ تکبیرات کا عشر ذوالحج ہے، 13 تاریخ تک ہمیں آج پہلی سے لے کے 13 تاریخ تک تکبیرات پڑھنی ہے، تو ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تکبیرات کو۔ تکبیرات آ گئی انشاءاللہ، چلیں ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر۔ تو تکبیرات تو آپ نے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ 3 طرح کی ہوتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسری ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تیسری ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس آپ نے 3 دفعہ شروع میں اللہ اکبر کہنا ہے، پھر چوتھا کلمہ پڑھ دینا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تکبیرات پڑھنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ عمل شامل ہے۔ تکبیرات کو بلند آواز میں پڑھنے کا حکم ملتا ہے تاکہ ایک مسلمان کو پڑھتا دیکھ کر دوسرے مسلمان بھی اس کا ورد کریں۔ تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ گھر میں تکبیرات چلا دیں، ٹھیک ہے۔ بہت ساری آپ کو ریکارڈنگ مل جائیں گی، آج کل تو واٹس ایپ پہ بھی بہت فارورڈ ہو رہی ہے، چلیں میں بھی فارورڈ کر دوں گی، تو ہم بھی فارورڈ کر دیں گے، چلیں تو اس کو گھر میں لگا دیں، تو خود بھی سنتے رہیں، تو بچوں کو بھی یاد آ جائے گا، ہسبینڈس کو بھی یاد آ جائے گا، سب کو یاد آ جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں تکبیرات کی اقسام، ٹھیک ہے، تکبیرات کی اقسام دیکھیں گے۔ تو تکبیرات آف تشریق، تو اب یہ کرنا ہے کہ تکبیر تو ہر وقت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، جو 3 تکبیریں ہم نے اسکرین پہ دیکھی وہ تو ہر وقت پڑھنی، لیکن یہ ہے واجب، یہ ہم پہ تکبیرات تشریق جو ہے نا وہ ہر بالغ پہ اس کو پڑھنا واجب ہے۔ کب سے واجب ہوگی کہ فجر 9 ذوالحج کی فجر کی نماز کے بعد 13، 9، 10، 11، 12، 13 ذوالحج کی عصر کی نماز تک ہم ہر نماز کے بعد پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت نہیں پڑھیں گے، یہ نماز کے بعد کی بات کی جا رہی ہے۔ تکبیرات تشریق، تشریق ان ایام کو کہتے ہیں 11، 12، 13 ذوالحج کو، جب حاجی حجاج کرامین جو ہے منا میں قیام پذیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 9 ذوالحج کو ان کا حج بھی ہو چکا ہوتا ہے، تو حج کے اور بھی مناسک ہیں تو وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ 11، 12، 13 کو ذوالحجہ کو منا میں قیام پذیر ہوتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے 9 ذوالحج سے لے کے 13 ذوالحج کی، 9 ذوالحج کی فجر میں، فجر کی نماز آپ نے پڑھی، اب یوں ہوگا، ایسے ہوگا جیسے آپ نماز فجر پڑھتے ہیں، فرض پڑھ لیتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، سلام مطلب میرا مطلب ہے تسلیم کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، اس کے بعد اب اذکار پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ،
استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذو الجلال والاکرام. اس کے بعد تیسرا چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، پھر 3 بار 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، یہ سب پڑھتے ہیں. پھر اللہم انی اعوذ بک من الجبن والکسل، وہ جو کچھ آپ دعا پڑھتی ہیں سارا کچھ پڑھتی ہیں. پھر اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من الجبن جو ساری وہ دعائیں پڑھتی ہیں. پھر اس کے بعد آخر میں آپ پڑھتے ہیں سورۃ الفلق، سورۃ الناس. تو یعنی یہ کہ اس کو نماز کے بعد پڑھنا ہے، اس کے اذکار میں شامل کرنا ہے. ٹھیک ہے، چاہے پہلے پڑھ لیں اور پھر اذکار بعد میں پڑھیں، اذکار پڑھ کے اس کو پڑھیں، بہرحال آپ کو نماز کے بعد پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے، ویسے تو سارا وقت آپ کو آج تو آپ پڑھ ہی رہی ہیں اور لگا بھی دی ہوگی گھر میں، آپ نے اس کی آڈیو بھی سب سن بھی رہے ہوں گے، خود بھی سنی ہوگی، لیکن 9 ذوالحج کی فجر سے لے کے 13 ذوالحج کی عصر تک نمازوں کے بعد اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ ذرا دیکھ لیں، ایک اور اسکرین پہ دیکھیں تکبیرات کی اقسام. تکبیرات کی اقسام 3 ہیں جو ابھی آپ کو پنک امیج میں دکھا دی گئی. ٹھیک ہے، اچھا اب کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر سے دکھا دیں پنک امیج، پھر سے دکھا دیں، ہمیں پھر سے دکھا دیں. اللہ اکبر، دیکھیں تکبیرات کی اقسام ہے یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ 3، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ تو بہت پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، پہلی والی زیادہ پڑھی جاتی، بعد والی بھی پڑھی جاتی. تیسری والی بھی ہے جس میں چوتھا کلمہ ہے، 3 بار اللہ اکبر کہہ کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. ٹھیک ہے، یہ آپ نے تکبیرات کی قسمیں. ٹھیک ہے، تو تکبیرات کی اقسام آپ نے دیکھ لی یہ ہیں. تو اب ان میں ہوتی ہے، اب اسکرین پہ آپ دیکھیں مطلق تکبیر اور مقید تکبیر. ٹھیک ہے، تو تکبیر تشریق جو ہے وہ جو ہے مقید تکبیر ہے. ٹھیک ہے، مقید ہوتا ہے قید سے. ٹھیک ہے نا، قید سے. ٹھیک ہے، اور ایک ہے مطلق تکبیر. اب مطلق تکبیر کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں، ذوالحجہ کے تمام 10 دنوں میں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تینوں تکبیرات. ٹھیک ہے، یہ جو آپ کو پنک امیج دکھائے گا، ایام تشریق کے آخری دن کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو جائے گی. روزانہ آپ پڑھیں گی. آج سے ہم نے شروع کر دی، بلکہ کل چاند رات سے ہم نے شروع کر دی ہے. تو یہ پہلی ذوالحج سے لے کے 13 ذوالحج تک پڑھیں گے. اس کے بعد یہ تکبیرات تمام اوقات، تمام حالات اور تمام جگہوں میں ہوں گی. کچن میں آپ کام کر رہی ہے تو پڑھیں گی یہ تینوں تکبیرات. ٹھیک ہے، اور پھر جو بھی حالات ہوں آپ اس کے پڑھیں گی. بستر پہ لیٹی ہوئی ہے تو آپ پڑھیں گی، بس میں تو پڑھیں گی، ڈرائیو کر رہی گاڑی تو پڑھیں گی، کوئی ڈرائیو کر رہا ہے آپ کے تو کریں گی. اور علل اعلان ہمیں اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، علل اعلان پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور بلا ناغہ پڑھیں گی یہ تینوں تکبیرات. ٹھیک ہے، تو یہ مطلق تکبیر ہو گئی. اب مقید اس کو اس لیے کہا گیا کہ قید آپ سمجھتے ہیں نا، قید مقید، تو اس کو ہم نے مقید اس لیے کر لیا کہ 5 نمازوں کے بعد کہی جانے والی تکبیرات. ٹھیک ہے، 5 نمازوں کے بعد کہیں گے. جو آپ کو تکبیر تشریق دکھائی گئی تھی، جو لوگ حج کرنے نہیں گئے وہ ان تکبیرات کو 9 ذوالحج کے فجر سے شروع کریں گے. ہم اس وقت حج پہ نہیں گئے ہیں تو ہم کیا کریں گے، 9 ذوالحج کی فجر کی نماز کے بعد تکبیر پڑھیں گے، ایزا جیسے نماز کے اذکار جیسے پڑھتے نا اس طرح. پھر حاجیوں کے لیے 10ویں ذوالحج کی ظہر کے وقت شروع ہوگی، کیونکہ وہ تو حج میں ویسے ہی تلبیات اور تکبیرات پڑھے، تو ان کے لیے حاجیوں کے لیے 10ویں ذوالحج کی ظہر کے وقت سے شروع ہوگی، کیونکہ یہ ایام تشریق کے تیسرے دن کی عصر کے بعد ختم کر دی جائے گی. ہم بھی اس کو، لیکن ہم کب شروع کریں گے؟ 9 ذوالحج کی فجر سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے، 9 ذوالحج کو جب عرفہ کا دن ہوگا، جب وہاں حج ہو رہا ہوگا، تو ہم 9 ذوالحج کی فجر سے شروع کریں گے. ہمارا روزہ بھی ہوگا عرفہ کے دن، اور 13 ذوالحجہ کو ہم ختم کریں گے. تو تکبیر مطلق تکبیر کو سمجھیں، یہ تینوں تکبیریں ہر وقت کہنی ہے، اور مقید تکبیر ہر وقت تو کہنی ہے، لیکن 9 ذوالحج کی فجر سے ہم اس کو شروع کریں گے. نماز کے ہر نماز کے بعد جیسے کہ ہم اذکار کرتے ہیں تو اس کو علماء کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیر تشریق ہو گئی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز بہت کریے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو پچھلی دفعہ دکھا دیا گیا تھا، ایک پنگ امیج تھا کہ جو ہے یہ بہت افضل دن ہے، تو اس میں تم جو ہے تحلیل، تکبیر اور تحمید کیا کرو. تو تکبیر ہے اللہ اکبر، تحمید ہے الحمدللہ، اور تحلیل ہے لا الہ الا اللہ. تو بہت زیادہ تحلیل، تحمید اور تکبیر کرنی ہے. تحلیل لا الہ الا اللہ، اور تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ. تو یہ بہت زیادہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو آخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ تکبیرات سن لیجیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا بیٹھنا پڑھنا قبول فرمائے اور ہم کو سب کو عمل آمین کرنے والا بنا دے انشاءاللہ۔ آمین جی جمعے کو ملاقات۔ آمین۔ تکبیرات سن لیں، تکبیرات۔ سب پڑھیں، ساتھ پڑھیں۔